غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، اور اب تو نہ روک اے غنی عادتیں سب بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ اور اشعار پڑھتے چلے جائیں گے تو میرا وقت بھی اشعار میں ہی چلا جائے گا۔ اور امام اہل سنت کا لکھا ہوا دیوان، اور الحمدللہ رب العالمین ماررہ شریف پڑھا ہوں، اعلیٰ حضرت کے کلام کے اکثر اشعار تو یاد ہی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ بس اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، بہت تعریف کی، بہت لکھا، کبھی کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ بہت کچھ کہا، مطلب کہتے ہی رہے، ہدایت بخشش لکھ ڈالی۔ اور امام اہل سنت کا دیوان جو ہے، اگر ان کے دیوان اور ان کے کلام کے اشعار اٹھائے جائیں اور ایک ایک شعر لکھا جائے، تو اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ امام اہل سنت نے فتاوے اتنے دیے، العطایا والنبویہ فی الفتاوی الرضویہ، تو منظوم مضبوط کی گئی، اسے لکھا گیا، شائع کیا گیا۔ امام اہل سنت نے سیرت پہ کون سی کتاب لکھی؟ تو جو رسائل امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں شائع ہو چکے ہیں، انہیں پڑھو، پڑھتے جاؤ گے اور جھومتے جاؤ گے۔ اور امام اہل سنت کا یہ لکھا ہوا دیوان، یہ ایک مضبوط اردو میں سیرت کی آپ کتاب مانیے۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ شان مصطفیٰ کانفرنس میں حاضر ہیں، سنیے تو کوئی دنیا دار نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، بلکہ قرآن کے پارے جا بجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور خود دیکھیے اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے آداب سکھاتا ہے، تو یوں ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم حضور کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو۔ کبھی حضور کے اخلاق کریمانہ کو بتایا جاتا ہے تو ارشاد فرمایا جاتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور آپ تو بلند بالا اخلاق والے ہیں۔ کبھی آپ کی رحمت شاملہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ارشاد فرمایا جاتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہیں یوں ارشاد فرمایا جاتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہیں یوں ارشاد فرمایا جاتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ غرض یہ کہ قرآن پاک کی آپ آیتیں پڑھتے جائیے، آپ کو شان مصطفیٰ قرآن کے سپاروں میں نظر آتا جائے گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اور جب اللہ رب العزت نے حضور کی رحمت شاملہ کو تمام عالمین کے لیے عام فرمایا تو یہ ارشاد فرما دیا، اور یہ بھی سن لیجئے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے کہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ دیگر انبیاء کرام تشریف لائے، اپنے اپنے زمانے کے لیے آئے، کوئی نبی تشریف لایا وہ ایک خطے کے لیے تشریف لایا، حضرت آدم آئے وہ اپنے زمانے کے لیے تھے، حضرت شیس آئے وہ اپنے زمانے کے لیے تھے، حضرت ابراہیم آئے وہ اپنے زمانے کے لیے تھے، حضرت اسماعیل آئے وہ اپنے زمانے کے لیے تھے، حضرت موسیٰ آئے وہ اپنے زمانے کے لیے تھے، حضرت عیسیٰ آئے وہ اپنے زمانے کے لیے تھے۔ لیکن قربان جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر حضور کسی ایک زمانے کے لیے نہیں آئے، حضور کسی ایک قوم کے لیے نہیں آئے، حضور کسی ایک خطے کے لیے نہیں آئے، بلکہ حضور تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے، سارے جہان والوں کے لیے آئے، حضور ہر خطے کے لیے آئے۔ بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰئی ہے۔ امام اہل سنت نے کہا تھا قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے جب اپنے حبیب کے شرح صدر کو بیان فرمایا، قرآن میں ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرمایا؟
ہاں ضرور کشادہ فرمایا ہے، اور اس طرح کشادہ فرمایا ہے۔ امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مایا ناز قصیدہ شریف میں امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم حضور کی بات کرتے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی بات کرتے ہو۔ حضور کا قلب اطہر تو ایسا ہے، حضور کا قلب اطہر تو اتنا وسیع تر ہے کہ ساری آسمان و زمین کی وسعتیں حضور کے قلب اطہر میں سما سکتی ہیں۔ اور میں دوسرے شاعر کی زبان میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ یہ شرف جو حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی۔ لم جاتی نصیر کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہد و سلا جانا۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، اشعار پڑھوں گا تو اشعار ہی پڑھتا رہ جاؤں گا۔ آیت کریمہ پڑھی، اس کے معنی و مفہوم کو غور کیجئے اور ذرا قرآن کی اوراق کو لٹیے۔ حضرت موسیٰ کو بھی تو شرح صدر عطا کیا گیا تھا، حضرت موسیٰ کو بھی شرح صدر کیا گیا، انہیں بھی ان کے شرح صدر کو بیان کیا گیا، اور قرآن کریم نے کہا اس کو اس وعدے انداز میں کہا۔ اللہ رب العزت نے اس کا انداز یوں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام یہ خود عرض کر رہے ہیں کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دونوں آیت کریمہ میں غور کریں گے تو واضح فرق نظر آئے گا کہ دونوں کو شرح صدر بخشا گیا، دونوں کا سینہ کھولا گیا کہ مانگنے سے جس کا سینہ کھولا جائے اسے کلیم اللہ کہتے ہیں، اور بن مانگے جس کا سینہ کھولا جائے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ ذرا نبی کے اخلاق کو دیکھیے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، حضور بلند و بالا اخلاق پر ہیں۔ ذرا آپ غور کریں اور دیکھیں حضور کیسے اخلاق والے ہیں۔ ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ ذرا غور تو کریں، وہ مکے کی وادی تھی، جب مکے کی وادی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ آف اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی وادی میں دعوت و تبلیغ فرمائی، اور جب ظاہری طور پہ مکے والوں سے آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ یہ پتھر کی وادیوں میں رہتے ہیں، ان کے دل بھی پتھر ہو چکے ہیں، ان پہ باتیں اثر نہیں کرتی، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا محبوب مکے کو چھوڑ کر کے آس پاس کے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ذرا غور سے سنیے گا، یہ طائف کا واقعہ ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے تھے، آپ حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کے نام پر جان دینے کی بات کرتے ہیں، اگر دل رکھتے ہیں تو دل کے کانوں سے سنیے۔ اس سفر میں مصطفیٰ کریم نے لوگوں کی صرف گالیاں برداشت نہیں کی تھی، لوگوں نے صرف جملے نہیں برسائے تھے، حضور کے جسم اطہر پر پتھر برسائے گئے تھے۔ ذرا غور کرو، ذرا سوچو تو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف والوں کو چاہا، ان کے ساتھ احسان فرمایا کہ اندھیرے سے نکال کر کے انہیں ہدایت کی روشنی دی جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے، حقیقی طاقت کی طرف بلایا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اس پہ ہوا کیا کہ طائف والوں نے بھی مکے والوں کی طرح آپ کے دین کو، آپ کے تبلیغ کو ٹھکرا دیا، اور اتنے پہ بس نہیں کیا، وہاں پہ اوباش قسم کے لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے گئے۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام پاک پر نقطہ رکھنا بھی اللہ رب العزت کو گوارا نہیں ہے، آج اس محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادیوں میں کیسا ستایا جا رہا ہے۔ حضور کے جس میں حضور کے پیچھے چند اوباش قسم کے لڑکے لگا دیے، حضور گلیوں میں جا رہے ہیں اور وہ اوباش قسم کے لڑکے حضور پہ جملے کس رہے ہیں۔ اتنے پر ہی بس نہیں کیا، حضور پہ پتھر برسائے گئے، اتنے پتھر برسائے گئے کہ حضور کے جسم اطہر سے خون نکلنے لگا، اور اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں مبارک خون سے بھر جاتی ہیں، اور ایسی بھرتی ہیں کہ جب حضور چلتے ہیں
تو جوتیاں مبارک سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ ذرا سوچے تو امت کہ جس حبیب نے اپنی امت کے لیے اتنا خون بہایا ہو، آج انہی کی ماننے والی امت، آج انہی کے نام کا نعرہ لگانے والے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام اور اس کی حفاظت کا نعرہ تو لگا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی مسجدیں دوسروں کے لیے خالی کر رکھی ہیں کہ کوئی تبلیغی جماعت والا آئے اور آپ کی مسجد آباد کرے، کوئی دیوبندی آئے آپ کی مسجد آباد کرے، کوئی وہابی آئے آپ کی مسجد آباد کرے۔ سنیے، صرف اپنے مجلس سے، اپنی محفلوں سے غیروں کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں اپنی مسجدیں بچانی ہے تو آخری حقیقت میں کردار مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہوگا۔ اسی نماز کو ہم تک پہنچانے کے لیے حضور نے یہ اتنی بڑی چوٹیں برداشت کی تھی، اور ہوا یہ کہ جب جسم مبارک سے خون اتنا گرتا ہے تو ظاہری طور پر نقاہت آتی ہے۔ سوچئے تو صحیح، کون اللہ کا حبیب، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وہ حبیب چلتے ہیں، قدموں میں لڑکھڑاہٹ آتی ہے۔ حضور ایک پہاڑ کے نیچے پناہ گزی ہو جاتے ہیں، وہاں آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ کے اوپر نقاہت کے آثار آتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے مدد کا فرشتہ آتا ہے، حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو قریب کے ان پہاڑیوں کو میں ان بستی والوں پر پلٹ دوں گا اور بستی والے تباہ و برباد ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جب بستی والوں کی طرف کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے جب یہ سنا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں انہوں نے مجھ پر پتھر برسائے ہیں تم انہیں ہلاک و برباد کر دو، وہ کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو رحمت للعالمین تھے۔ حضور نے یہ ہرگز نہیں ارشاد فرمایا کہ انہیں تباہ و برباد کر دو، بلکہ حضور نے یہ کہا تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے، مجھے رب کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اسلاب سے ایسے بچے پیدا فرمائے گا جو کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ میں بھی وہی جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام تلوار کے زور پہ نہیں، احمد مختار کی کردار کے زور پہ پیدا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کردار اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی کردار کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں۔ زمانہ یہ سوچتا ہوگا کہ اس وقت تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی جماعت ظاہری طور پہ کمزور تھی، اس لیے حضور نے اتنا برداشت کیا۔ یہ دیکھو جب کمانڈر آف چیف کی حیثیت سے فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے تھے اور شاہی کر و فر کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے تھے، جبکہ سارا کا سارا مکہ آپ کے سامنے اپنی گردنیں جھکائے ہوئے کھڑا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ ادھر حضور کا اشارہ ہوگا اور حضور کے چاہنے والے ہماری گردنیں اڑا دیں گے۔ ایسی عین حالت میں جب حضرت عبادہ ابن صامت یہ کہہ رہے تھے، حضرت عبادہ یہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، آج خوریزی کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ جب ابو سفیان نے سنا، لوگوں نے سنا، حضور سے کہا کہ حضور عبادہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ حضور نے کہا گھبراتے کیوں ہو، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جاؤ فانتم الطلقاء فذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ، آج کسی پہ کوئی ملامت نہیں ہے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر کے مکے کے لوگ جھوک در جھوک داخل اسلام ہونے لگے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، کیسے آئے گا جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ لاکھ دولت سہی پر جائیں مدینہ کیسے، جس کو سرکار دو عالم نے بلایا ہی نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔